دوسری بات مدرسۃ الصفہ کا نظام کیا تھا، تو مورخین نے احادیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدرسۃ الصفہ میں پڑھنے والے صحابہ کی تعداد 70 سے لے کر 700 تک ہوا کرتی تھی. کبھی 100 ہوتے تھے، کبھی 200 ہوتے تھے، کبھی 400 ہوتے تھے، اور کبھی بڑھ کر 700 ہو جایا کرتے تھے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کھانے کو ملتا، اور بعض مرتبہ ایسے بھی حالات آتے کہ کئی روز تک فاقے رہنا پڑتا تھا. اور خود اس مدرسے کے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے انصار بعض مرتبہ اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشے توڑ کر لاتے تھے اور مدرسۃ الصفہ کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے. پھر ہم اٹھتے اور ایک ایک کھجور کھا لیتے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے. لیکن بعض دفعہ ہمیں یہ کھجور بھی میسر نہیں آتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن مجھے اس قدر شدت کی بھوک لگی اور میں راستے میں آ کر بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا راہ گزر اور مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا. اس بھوک کی شدت کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے انتظار میں بے ہوش ہو گیا اور لوگ میرے اوپر سے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرنے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کو مرگی آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں مرگی کا علاج اسی طرح سے گردن پر پاؤں رکھ کے کیا جاتا تھا. فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ بیماری نہیں تھی، وہ مرگی نہیں تھی، بلکہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی تھی. میں بے ہوش ہو چکا تھا اور کئی روز تک کھانے کے لیے مجھے کچھ نہیں ملا تھا. شام کو کسی نے 2 کھجور دیے، رات گزاری. اگلے دن پھر تعلیم حاصل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق لے کر میں راستے میں جا کر بیٹھ گیا اور اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. میں کھڑا ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں نے قرآن کی ایک آیت کے متعلق تفسیر پوچھی. انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائی اور آگے چل پڑے. فرماتے ہیں میرا مقصد قرآن کی تفسیر پوچھنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی توجہ میری جانب ہو اور یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں اور میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں. کچھ دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور میں ان کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے بھی ایک مسئلہ جا کر میں نے دریافت کیا. انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا، مجھے مسئلہ بتلایا اور آگے چلے گئے. کہ میرا مقصد ان سے مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں تڑپ رہا تھا. میں نے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اور مجھے کچھ کھلائیں. کہا وہ مسئلہ بتا کر آگے بڑھ گئے. میں بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران سرور کائنات فقر موجودات نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. وہ بھانپ گئے، سمجھ گئے اور مجھے آواز دی، اے ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ گھر چلتے ہیں. میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو گیا. گھر میں پہنچے، حجرے میں داخل ہوئے، مجھے بٹھایا اور گھر میں آواز دی کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے. تو وہاں سے جواب ملا کہ اور تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن فلاں شخص نے ہدیے میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے، وہ آپ کے لیے رکھا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ اب میری بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے مجھ سے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ، مدرسۃ الصفہ کے جو طلبہ اصحاب صفہ ہیں ان سب کو گھر میں بلا کر لے آؤ۔ کہتے میں نکلا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ ہے، کاش یہ پیالہ مجھے حضور دے دیتے تو میں اس پیالے کو پی لیتا۔ حضور نے فرمایا دیگر اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، جب ان کو بلاؤں گا تو ایک ایک گھونٹ بھی کسی کے حصے میں نہیں آئے گا، مشکل سے ایک ایک گھونٹ وہ پیئیں گے، کچھ بچے گا نہیں، میں پھر بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار کا حکم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان تھا، آپ کے حکم کی تعمیل میں مدرسۃ الصفہ پہنچا اور اصحاب صفہ کو کہا کہ حضور آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور مجھے قاصد کی حیثیت سے آپ کے پاس بھیجا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ سب چل دیے، حضور کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو قطار سے بٹھا دیا اور پھر مجھ سے حکم فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ ان سب کو پلاؤ۔ میں نے وہ پیالہ اٹھایا، دائنی جانب سے شروع کیا، ایک صحابی کو پلایا، انہوں نے سیر ہو کر پیا، دوسرے صحابی کو دیا، اس نے سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ 80 صحابہ کو میں نے وہ پیالہ پلایا اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ جب آخر میں واپس میرے ہاتھ میں وہ پیالہ آیا اور میں نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لپالپ بھرا ہوا پیالہ پیش کیا، حضور نے اپنے ہاتھ میں اپنے دست مبارک میں وہ پیالہ لیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ سب پی چکے۔ میں نے عرض کیا حضور سب پی چکے، کہا اب میں اور آپ باقی رہے ہیں۔ وہ پیالہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دیا اور مجھ سے حکم فرمایا تم بھی پیو۔ میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حلق تک دودھ پہنچ چکا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ پیالہ میں نے خوب سیر ہو کر پی کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو وہ پیالہ دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک میں اس دودھ کے پیالے کو لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر پھر اس پیالے کو پیا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصد ہے کہ کس طرح کے حالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر آتے تھے، کس طرح سے انہوں نے دین کا علم سیکھا ہے، کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ مدرسۃ الصفہ کے طلبہ یعنی اصحاب صفہ کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح کے حالات صرف ان طلبہ کے ساتھ ہی نہیں تھے، صرف متعلمین کے ساتھ ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے جو مربی تھے، ان کے جو محسن تھے، ان کے جو معلم تھے، ان کو سکھانے والے تھے، نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات آتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند نکلتا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، دوسرا چاند نکلتا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تیسرا چاند نکل آتا تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے 3 مہینے گزر جاتے، 3 چاند غروب ہو جاتے، گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات بھی آتے کہ صبح کو اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہوتا تو شام کو کسی طرف سے آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قائم کردہ سب سے پہلے مدرسے کا نظام کیا تھا، وہاں کے طلبہ کن حالات سے گزرا کرتے تھے، اصحاب صفہ کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدرسۃ الصفہ کے طلبہ اصحاب صفہ کا سب سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس کے گھر میں 2 افراد کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، اور جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہو وہ چوتھے کو مدرسۃ الصفہ سے لے جائے، اور جس کے گھر میں 4 افراد کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے 5ویں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 افراد کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 9 ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھجوایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، تو 9 کی 9 ازواج مطہرات کی جانب سے جواب ملا، ما معانا الا الماء، ہمارے پاس گھر میں پانی کے سوا اور کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عالمی سطح کے امام ہیں، انہوں نے اپنے خطبات کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر پیر جمعرات اور ہر مہینے کی قمری اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخوں کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ معمول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے بھی روزہ رکھا۔ اور روزہ رکھ کے افطاری کا وقت جب قریب آیا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر میں افطاری کا سامان تلاش کرنے لگی، تو اس دن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزدوری کی تھی اور اس کی جو اجرت ملی تھی وہ آٹے کی شکل میں ملی تھی، تو جو کا تھوڑا سا آٹا تھا، افطاری کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے روٹیاں بنائیں۔ اس آٹے کی کل 4 روٹیاں تیار ہوئیں۔ ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دی، تیسری روٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی، اور چوتھی روٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے افطاری کے لیے اپنے سامنے رکھی۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس روٹی کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اپنے دوپٹے کے اندر اس طرح سے باندھ لیا اور آدھی روٹی سے روزہ افطار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تم نے دن بھر روزہ رکھا تھا اور اب جو ہے افطاری صرف آدھی روٹی سے کی، کیا آدھی روٹی سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میرے ابو کا بھی آج روزہ ہوگا، ہمیں تو یہ روٹی نصیب ہوئی، نہ جانے میرے ابو کو یہ روٹی بھی نصیب ہوئی ہوگی یا نہیں، اس لیے میں نے یہ آدھی روٹی اپنے ابو کے لیے رکھ دی اور میں جاتی ہوں ان کی خدمت میں یہ روٹی پیش کرتی ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ آدھی روٹی کا حصہ اپنے دوپٹے میں باندھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ پر جا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد سے نماز پڑھ کے اور باہر نکلے، اپنے حجرے کی جانب آئے، دیکھا اپنی بیٹی کو سامنے کھڑی ہیں، ارشاد فرمایا، بیٹی یہ وقت اور تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو پورا واقعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے ابو جان کو سنایا کہ اے میرے ابو جان، ہم نے روزہ رکھا، 4 روٹیاں افطاری کے لیے تیار کی، ایک روٹی علی رضی اللہ عنہ کو کھلائی، 2 روٹیاں آپ کے نواسوں نے کھائی، اور چوتھی روٹی جو ہے وہ میرے سامنے تھی۔ مجھے آپ کا خیال آیا تو میں نے آدھی روٹی تو کھا لی، لیکن آدھی روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا
اپنی لختے جگر سے روٹی کا وہ ٹکڑا اپنے دستے مبارک میں پکڑا اور بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑ کے نوالا اپنے منہ میں ڈالا، حلق سے نیچے وہ روٹی کا ٹکڑا اتارا اور پھر فرمانے لگے کہ اے میری جگر کے ٹکڑے، 3 دن 3 رات اس حال میں گزرے ہیں کہ میرے حلق سے کوئی کھانے کی چیز نہیں اتری ہے۔ اے میری بیٹی، اگر تم آج بھی میرے لیے یہ روٹی لے کر نہیں آتی تو مجھ محمد پر 4تھی رات بھی بھوک کی حالت میں اسی طرح سے گزر جاتی۔ یہ معلم کا، مربی کا حال ہے جو مدرسۃ الصفہ میں اصحاب صفہ کو قرآن کا درس دے رہے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں جب مدرسۃ الصفہ میں گیا، میں نے اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جو اصحاب صفہ کو سورہ نساء کا درس دے رہے تھے، اور جب سورہ نساء کا درس دے کر فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ میں کچھ ابہار سا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پیٹ باہر کی جانب نکلا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور مجھے بھوک لگی، اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ کھڑا ہوا جا رہا تھا، لیکن میں نے اصحاب صفہ کو درس دینا تھا، اس لیے میں نے درس دینے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے تاکہ کچھ مجھے تقویت اس پتھر کے ذریعے سے مل جائے اور میں بیٹھ کر ان کو درس دے دوں۔ تو اس طرح کے حالات معلمین اور متعلمین کے اوپر گزرا کرتے تھے۔ استاد اور شاگردوں کو اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس طرح کی مشکلات اور تکلیفیں جھیلنی پڑتی تھی۔ تو ہمارے مدارس کا جو نظام ہے یہ نظام سادگی والا ہے۔ بعض دفعہ کئی دنوں تک گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، زردہ، پلاؤ، بریانی ہوتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ مدرسے کے طلباء کو کئی روز تک کچھ کھانے کو ہی نہیں ملتا، یا ملتا ہے تو بہت قلیل مقدار میں ملتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں سنایا تھا، اور وہ ایک مقالہ نگار کا لکھا ہوا واقعہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں وہاں کی مسجد میں نماز عصر کی ادائیگی کے لیے گیا، وضو خانے پر بھیڑ تھی، میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے کہا نیچے تہ خانے میں بھی وضو خانہ ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ میں تہ خانے میں اترا، وہاں دیکھا جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کے لیے وضو خانہ بنایا گیا ہے، اور اس تہ خانے میں بچے بھی رہتے ہیں۔ وہاں میں نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہوا تو بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی نماز میں وقت تھا، تو میں نے ان بچوں سے گفتگو شروع کر دی۔ اسی دوران میری نگاہ ایک صندوق کے اوپر پڑھی، اس صندوق کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ صندوق کس کا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں بچے کا صندوق ہے اور وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے، اس نے یہ پینٹر سے لکھوایا۔ کہتے ہیں میں نماز کے لیے چلا گیا، نماز کی نیت تو میں نے باندھ دی،
لیکن میرے ذہن کے اندر وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا پوری 4 رکعت عصر کی نماز میں گھومتا رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے آگے جانے کے بجائے پھر اس طالب علم سے ملنے کو ترجیح دی اور میں مدرسے کے تہہ خانے میں چلا گیا۔ اب وہ طالب علم آیا ہوا تھا، میں نے اس سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے صندوق پہ یہ جملہ کیوں لکھا ہے؟ تو کہا وہ خاموش رہا، کچھ بولا نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، سہبارہ پوچھا، جب زیادہ ہی اصرار کیا تو اس نے کچھ بتلانا شروع کیا، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو جاری۔ میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، کیا ماجرا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یتیم بچہ ہوں، میرے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے، اور جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں 4-5 سال کا تھا۔ مجھ سے 3 سال بڑی میری بہن ہے جو 10 سال کی ہے، اور میں اس وقت 7 سال کا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں میری ایک والدہ ہے، ایک بہن ہے، اور کہیں سے کوئی ظاہری سہارا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اور میری والدہ اور بہن لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں، برتن مانج کر کپڑے دھو کر گزر بسر کرتی ہیں۔ لیکن میرے والد نے انتقال سے پہلے میری والدہ کو یہ نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ میرے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا، اس کو عالم دین بنانا۔ اب والد کا تو انتقال ہو گیا، لیکن والد کی وصیت پورے کرتے ہوئے میری والدہ نے مجھے اس مدرسے میں داخل کیا ہے۔ 1-2 مہینے کے بعد جب میں گھر جاتا ہوں والدہ سے ملاقات کے لیے، اور گھر سے جس وقت میں باہر مدرسے کے لیے واپس نکلتا ہوں تو میری عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو میرے دل میں اپنی والدہ اور اپنی بہن کے وہ برتن مانجنے، لوگوں کے برتن دھونے کا تصور ہوتا ہے، دوسرے مجھے اپنے والد کا خیال آتا ہے۔ اور اسی طرح جب مدرسے میں رہتا ہوں تو دیگر طلبہ کے والدین آتے ہیں، وہ کچھ لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی روٹی لاتا ہے، کوئی اور کھانے کی چیز لاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ دیتے وقت کوئی اپنے بچے کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے، کوئی رخسار کے اوپر بوسہ دیتا ہے، تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش میرے بھی والد ہوتے اور وہ بھی اس طرح مدرسے میں آتے، مجھے چیزیں دیتے، میرے رخسار کا بوسہ لیتے، میری پیشانی کو چومتے۔ اسی طرح گھر سے جب اس تصور کو لے کر میں نکلتا ہوں، یہ سارے خیالات اور ان تصورات کے اندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں، تو میری والدہ میری بے چینی کو، میری بے قراری کو، میری اضطرابی کیفیت کو محسوس کر لیتی ہیں، اور نکلتے ہوئے مجھے کہتی ہیں اے شکورہ جا، اس کا نام بچے کا عبد الشکور تھا، والدہ پیار میں کہتی تھی شکورہ، اے شکورہ جا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہا جب والدہ یہ کہتی یہ وقت گزر جائے گا تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا، میری ہمت بڑھ جاتی، میرے قدم مدرسے کی جانب تیز تیز چلنے لگتے، اور بعض دفعہ رات کو جب میں سویا ہوا ہوتا تو مجھے والد کا خیال آتا، مجھے والدہ اور بہن کے وہ کپڑے دھونے اور لوگوں کے برتن مانجنے کا خیال آتا، تو میں اس وقت والدہ کا وہ جملہ زبان سے دہرا لیتا کہ شکورہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک دن پینٹ کرنے والا مسجد میں مدرسے میں پینٹ کرنے کے لیے آیا، تو میں نے اپنا صندوق اس کے پاس پہنچایا اور اس سے کہا کہ یہ جملہ آپ میرے صندوق پر لکھ دو، تاکہ جب جب صندوق پر نگاہ پڑے گی میرا یہ جملہ پڑھ کر میرا حوصلہ بڑھے گا، میری ہمت بڑھے گی، اس لیے میں نے یہ جملہ یہاں پر لکھوایا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کالم نگار
نگار لکھتا ہے کہ آگے کیا باتیں ہوئیں وہ باتیں میں لکھتا نہیں، وہ میرا اور اس طالب علم کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تک جو اس نے مجھے سنایا، کہا میری آنکھیں اس کی باتیں سن کر اشکبار ہو گئیں، نمدیدہ ہو گئیں، زار و قطار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور پھر انہوں نے وہ مقالہ ایک اخبار کے اندر، ایک رسالے کے اندر یہ پورا مضمون انہوں نے چھاپ بھی دیا۔ تو مدارس کے طلبہ کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے بعض مرتبہ جو ہے اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، خوب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ روکھا سوکھا بھی کھانا پڑتا ہے، بعض دفعہ بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی یہ مدرسے والے زکوٰۃ کھاتے ہیں، ذرا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان مدارس کے اندر بھیج کر تو دیکھیے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں اور کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور دین کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے، شریعت کے علم کے حصول کے لیے، علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے سیکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کس قدر مجاہدات برداشت کرتے ہیں، کس قدر تکلیفیں جھیلتے ہیں، وہ جب پتہ چلے گا کہ جب ان مدارس میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجیں گے۔